بھیا اگر سچ مچ ہم نے اتحاد اور اتفاق کرنا ہے پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. کون سا اتحاد اور اتفاق کریں گے آپ؟ یہی سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے ہم میں کہ جو خود اپنا مذہب نہیں جانے گا وہ دوسرے کا مذہب کیا جاننے کی کوشش کرے گا. یہ ضرور ہے کعبہ ہماری ذمت ہے جہاں کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں، مگر میں ان میں سے ہوں جس کو اللہ نے توفیق دی کہ کعبے کے اندر گھسا. انہی ہاتھوں سے میں نے کعبے کی دیواروں کو دھویا اور چاروں طرف 2 رکعت پڑھے، مگر اللہ وہاں نہیں تھا، اللہ میرے اندر تھا اور اس اللہ کو میں پہچانتا نہیں تھا. جس دن میں اس اللہ کو پہچانوں گا مجھے کوئی دھرم برا نہیں لگے گا، کیوں وہی اللہ نے ہم کو بتایا ہے. اس اللہ کو پہلے پہچاننے کی کوشش کیجیے، اس کو اپنے اندر سمیٹنے کی کوشش کیجیے. ہم اس ملک کو یہ بہت طوفانوں سے گزرا ہے، بادشاہوں کے طوفانوں سے. انگریزوں کے چلانے والے کون تھے؟ ہمارے نواب اور بادشاہ. انہوں نے تو انگریزوں کی حکومت 200 سال یہاں رکھی، نہیں تو وہ چھوٹا سا ٹاپو کیا کرتا. مگر ہم میں آج بھی مخبر ہیں، آج بھی ہم میں بیٹھے ہوئے ان کے ایجنٹ بیٹھے ہیں جو ہر الفاظ آپ کا ان تک پہنچائیں گے. پھر اللہ جانے کیا کیا غضب آپ پہ نہیں آئے گا، مگر وہی آدمی بچے گا جس کو اس کے اوپر بھروسہ ہوگا. تو میرا کچھ نہیں ہے، موت اور حیات اس کے پاس ہے. مجھے جیل میں پڑ سکتے ہو، تم مجھے کچھ بھی کر سکتے ہو، مگر میری جان لے نہیں سکتے جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہو، اس کا وقت نہیں ہو. اسے آپ سے کہوں گا جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یونٹی کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا صرف سکھ اور مسلمانوں کی یونٹی اس کو نہیں بچائے گی جب تک ہم یہ نہیں سوچیں کہ دوسرے لوگ بھی ہیں جو ہم سے بہتر ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اکٹھے ہو کے ایسے راج کو ختم کریں جو ہم میں جاڑیں ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے، ہندوستان پاکستان بنے، ہم نے نہیں بنایا، ہم نہیں تھے، ہم چھوٹا بچہ سنا ایک دن کہ پاکستان بن گیا. کتنا قتل عام ہوا، مسلمان گئے، سکھ مارے گئے، کیا کیا نہیں مارے گئے، انسانیت ماری گئی. مگر جموں کشمیر ہی ایک جگہ تھی جہاں پہ کسی کا بال بھی کا نہیں ہوا، کیونکہ اس جماعت میں شیری کشمیر جیسے لوگ تھے جن نے کہا نہیں، انسانیت نہیں. وہ بھی لیڈر تھے. جب یہ درندے آئے، جناح صاحب تو یہ سمجھتے تھے کہ کشمیر ان کی جیب میں ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کشمیریوں کی اپنی پہچان ہے، وہ نہیں کسی غلام نہیں. اور جب وہ آئے اور کوہالہ پل پہ ہمارے ایک نیتا کھڑے تھے، قرآن ان کے ہاتھ میں تھا اور کہا یہ ساری ہندو لڑکیاں اور سکھ لڑکیاں جو ہمیں پیش کرو. وہ کھڑے اس پل پہ اور کہا مجھے دکھائیے اس قرآن کریم میں کہاں لکھا ہے. وہ تو درندے تھے، وہ کیا تھا اس سے، اس کی گردن وہیں کاٹ دی اور اس کو دریا جہل میں پھینک دیا. ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے دھرم کو سمجھ کے بچاؤ کا کام کیا. آپ سے کہتا ہوں اگر ہم نے سچ مچ یہ 350 سال کی منانے ہیں تو پہلے اپنا من صاف کریں. تکلیفیں آئیں گی، مشکلیں آئیں گی جو ہم آج برداشت کر رہے ہیں. ہم سے وعدے کیے گئے الیکشن کے بعد آپ کو اسٹیٹ روڈ واپس دیا جائے. کہاں ہے وہ وعدہ؟ ہمارے ہاں 4 راجیہ سبھا کی سیٹیں ہیں، 10 مہینے ہو گئے. کیا ہمیں حق نہیں ہے؟ ہمارے لوگوں کو حق نہیں کہ وہاں پہ اپنی بات رکھ سکیں؟ نہیں.
साम्राज्य बैठा हुआ है, चाहेगा वही होगा, जिस वक्त होगा वही करेगा। मगर इंसान, मैं जानता हूं उसकी ताकत है जो ऊपर है, और हम उस ताकत का इंतजार कर रहे हैं। वो कहता है सब्र और बर्दाश्त, और मुझ पे पूरा यकीन रखो। हम सब्र कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं और उस पर यकीन रख रहे हैं। जिस दिन आप में ये सब्र और बर्दाश्त आ जाएगा और उस पर पूरा यकीन आएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये भारत बदल जाएगा, और जरूर बदलेगा। मत समझिए कि हर वक्त रहेगा। हिटलर भी अपने आप में कहता था मैं क्या हूँ। मुसोलिनी की आपको याद है, इटली में वो भी था, और उसने भी ऐसा, जिस तरह ये आरएसएस के वो लोग उसने चिट्टे पहनते हैं और वो कमीज़ें पहनते हैं, वैसे ही कलर के वो भी थे, उसके भी थे, स्विम करते थे। मगर जब मुसोलिनी का अंत आया, फांसी दे के जब उसको लटाया गया, तो लाखों लोगों ने उसके जिस्म पर पेशाब किया। जो अपने आप को समझता था कि मुझे कोई हटा नहीं सकता। हम उस ताकत को पैदा करें, अपने में शक्ति को पैदा करें। भाईचारा ठीक है, मगर भाईचारा सिर्फ अल्फाजों से नहीं हो सकता। जब 84 हुआ, मैंने वो दंगे देखे, मैं कभी भूल नहीं सकता। और मैं गया पंजाबी बाग क्या कहते हैं इलाकों के, उनके साथ, लीडरों के साथ। तब मुझे एक सरदार ने कहा, बहुत बड़े सरदार, कहा आज मुझे पता लगा ये मुसलमान इकट्ठे क्यों इन इलाकों में रहते हैं। पहचान आई, बचाव इसमें है। आज जो हम बैठे हैं और समझते हैं कि सिख और मुसलमानों को इकट्ठे चलना है, तो मुझे याद आता है मैं जब 82 में वज़ीर आला बना, मैं अमृतसर आया और मैं गोल्डन टेम्पल में गया, तो यहाँ पे वो लीडर बैठे थे, अकाली लीडर बैठे थे नीचे, और ऊपर भिंडरावाला थे। तो मैंने वहाँ पे दुआ की कि अल्लाह मुझे ये ताकत मिली है कि मैं इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकूँ, लोगों का भलाई कर सकूँ। इतने वक्त में मुझे अकालियों ने बुलाया, कहा आपने इंदिरा गांधी की तरफ से? मैंने कहा नहीं, मैं इंदिरा गांधी की तरफ से नहीं आया, क्योंकि जो वादे इंदिरा गांधी के से बात जो कर रहे थे, उनका ये फैसला हो गया था कि 12 बजे पार्लियामेंट में वो ऐलान करेंगे, और ये वही बात वहाँ पे गोल्डन टेम्पल में अनाउंस करेंगे। मगर हुआ उल्टा, जो उन्होंने वादा मान लिया था वो बिल्कुल उल्टा हो गया। यहाँ बहुत से लोग हैं जो, माफ़ी मांगता हूँ ये कहने के, कोठरी जैसी होती है, वो डराते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं ऐसे काफ़ी गुजरा हूँ। तो भिंडरावाले ने मुझे बुलाया, तो मेरी सिक्योरिटी कहा वो नहीं आ सकते। मैंने कहा जी मैं इसके बगैर आ नहीं सकता, क्योंकि अगर कुछ हो गया इनको, मुझे हो गया, तो इनको तो कोई बचाएगा नहीं। मैं जब वहाँ पहुँचा, आप सबसे कहना चाहता हूँ, मैंने इस आदमी को देखा पहली दफ़ा, काले कपड़े और सारे जवान बैठे हुए आगे, जो हथियार मेरी फौज के पास नहीं थे वो इनके पास थे, और वीडियो चल रहा था। तो मुझे एक तरफ ले गए, ठेठ पंजाबी में, कहते मैनू फरूक साहब थोड़ा हाल किया। मैं कह रब की मेहर। कहने लगा देख सरदारां ते मुसलमानों ने इकट्ठे होना हिंदुओं नाल साडा नहीं चल सकेगा। मैंने उन्होंने कहा, मैं कहा जनाब मेरे पिताजी ने मुझे ये सिखाया है
ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم سب ہیں بھائی بھائی. تو کہنے لگے اے میں تیرے پتا جی سے بھی اتہاس دیکھ تیرے پتا نے کی کتنے تکلیفیں اٹھانی پڑی. میں نے کہا جی تکلیفیں تو زندگی میں اٹھانی پڑتی ہے, تکلیفوں کے بغیر زندگی نہیں ہے. کشمکشی جب تک ہے تب تک زندگی ہے. اچھا تو بھی دیکھ لے گا. میں چلا آیا. آج آپ سے کہتا ہوں بہت تکلیفیں دیکھی میں نے, ہمارے لوگوں نے بہت سی تکلیفیں دیکھی, آج بھی دیکھ رہے ہیں, مگر بھائی چارے میں کبھی لرزش نہیں آئی. کہ آج بھی میں سمجھتا ہوں ہم انسان ہیں کچھ لوگ جو انسانیت کو بھول گئے, مگر فائنلی آپ سے کہتا ہوں انسانیت ہی جیتے اور انسانیت ہی کامیاب اور بھارت پھر اسی جگہ پہنچے گا جہاں ان گروؤں کی شہادت کبھی جائے گی نہیں. اللہ کرے, میں ہر روز اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے زندگی دے کہ میں وہ دن دیکھ سکوں, اس سے پہلے نہ لے جانا, کہ میں پھر سے اس بھارت کو دیکھوں جہاں کسی کا ڈر نہیں رہے, کہ میری بہن میرا بھائی میرے بچے آزادی سے چل سکیں اور کوئی ان سے نہ پوچھے تم کون ہو, کہاں سے ہو, بلکہ یہ کہے آپ بھارتی ہیں نا. ہاں, اللہ کرے وہ دن. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں ادیب صاحب کا شکریہ کرتا ہوں, انہوں نے مجھے یہاں نمنترن دیا اور پھر مجھے صدارت پیش کی. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. اللہ کرے کہ ہم لوگ سب آگے بڑھیں اور ترقی دیکھیں. جے ہند.